السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے مریم نواز کے جھوٹ بددیانتی سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا سنیے اور سوچئے کہ یہ لوگ کتنے ڈھیٹ ہیں، کتنے بے ایمان ہیں، کتنے جھوٹے اور مکار ہیں۔ یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ عوام انہیں جان چکی ہے۔ 40 سال سے یہ عوام پر مسلط رہے، انہوں نے صرف اپنی امپائرز کھڑی کی ہیں، اپنی جائیدادیں پوری دنیا میں کھڑی کی ہیں۔ عوام کے لیے انہوں نے نہ کچھ کیا ہے، نہ یہ آگے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عوام جس کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے، میں بتا دوں وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میری بات مان جاؤ۔ مطلب انہیں پتہ ہے کہ عوام کسے چاہتی ہے، عوام عمران خان کو چاہتی ہے، عوام پی ٹی آئی کو چاہتی ہے، اور عوام نے ہی ووٹ دے کر اکثریت دی ہے تحریک انصاف کو، مگر انہوں نے دھاندلی کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، بے ایمانی کے ذریعے، فارم 47 کے ذریعے جعلی مینڈیٹ حاصل کیا اور اس پر براجمان ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ یہ خود خاتون کوئی سیٹ نہیں جیتی، یہ خود پی پی 159 سے مہر شرافت علی سے بری طرح ہاری ہوئی ہے، مگر پھر بھی یہ اس سیٹ پر براجمان ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ایک خاتون نے جرم کیا تو وہ معصوم کیسے ہو گئی۔ یہاں صنم جاوید کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے معاملات پر ہمیں کان اور آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم ایسے معاملات کو روکیں گے، چپ نہیں رہیں گے۔ یہ انہوں نے تقریر کے دوران صنم جاوید کے متعلق یہ کہا، لیکن وہ بھول گئیں کہ انہیں عدالت میں کیسز ثابت کرنے تھے، پرازیکیوشن ان کی تھی، استغاثہ کی طرف سے انہیں ثبوت فراہم کرنے تھے عدالتوں میں، مگر کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت ہوتا تو یقیناً عدالتیں انہیں ضمانت پر رہائی نہ دیتیں 14 ماہ بعد بھی، مگر ان کے پاس حکومت ان کی ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور اب یہ صرف الزام تراشیاں کر رہی ہیں اور یہ ججز کو دھمکا رہی ہیں۔ آپ کو ان کی ویڈیو کلپ سنوانے جا رہا ہوں، وہ آپ سنیے اور سوچئے کہ کیا یہ جو توہین آمیز ان کے جملے ہیں، دھمکی آمیز ان کے الفاظ ہیں، کیا ان پر توہین عدالت نہیں بنتی؟ آپ یہ سنیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ توہین عدالت بنتی ہے یا نہیں، اور اگر بنتی ہے تو ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے۔ انہیں توہین عدالت میں بلانا نہیں چاہیے۔ آپ یہ سنیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، آپ کو ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں کرنے ہوتے، آپ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے۔ اگر آپ کا ضمیر بکا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، یہاں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جہاں آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو کہیں لنکڈ ہوتا ہے تو آئین اور قانون کا قتل ہوتا ہے، اور یہ ملک کی حالت ہوتی ہے جو ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں ملک کی اس حالت کے۔ تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اپنے دوست اور اپنے دشمن کو پہچانیں۔ بہت ہو گیا، 76 سال ہو گئے ہم انہی چیزوں میں الجھے ہوئے۔ اب یہ مزید نہ برداشت ہوگا اور نہ کرنا چاہیے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ فچ نے ایک اپنی رپورٹ جاری کی ہے، اور یہ فچ جو ہے یہ موڈیز کی طرح معاشی درجہ بندی کا ادارہ ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان سے متعلق اس نے اپنی رپورٹ میں معاشی اور سیاسی نوعیت کی پیشگوئی کی، جس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ فچ کا کہنا ہے
کہ حکومت پاکستان جو اس وقت مسلط کی گئی ہے یہ 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ حکومت تبدیل ہوئی تو انتخابات نہیں ہوں گے اور ٹیکنوکریٹ آئیں گے۔ فچ کی پیش گوئی کے بعد مختلف حلقوں میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ آخر فچ یا اس جیسے دوسرے ادارے جو معاشی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے ہیں، یہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہوئے سیاسی نوعیت کے اعمال کو بھی زیر غور لا سکتے ہیں۔ تو کچھ تجزیہ کاروں نے، کچھ ماہرین نے ان کی اس رپورٹ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل اندازی قرار دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی ملک کے سیاسی اور معاشی معاملات پر اپنی رپورٹس جاری کرتے ہیں، اور ان کی رپورٹس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ وہاں کے سیاست دانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہاں کے معیشت دانوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ان سے ملاقاتوں کے نتیجے میں جو یہ نتائج اخذ کرتے ہیں پھر اس کی بنیاد پر یہ رپورٹس آگے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اب اس کے مطابق انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ 18 ماہ تک رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق کی عدالت میں زیر سماعت تھی، وہاں درخواست دائر کر کے استدعا کی گئی کہ ہم یہ بازیابی کی پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہباز گل کے بھائی شبیر احمد کی درخواست جو بازیابی کے لیے تھی اسے واپس لے لیا گیا ہے، اور شہباز گل کا کہنا تھا کہ انہیں نامعلوم نمبر سے کال موصول ہوئی جس میں شہباز گل کو بتایا گیا کہ آپ کے بھائی اسلام آباد کی حدود میں ہیں، نہ کہ لاہور کی حدود میں۔ اس لیے شہباز گل نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ استدعا کی کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کے بھائی کی بازیابی کی پٹیشن کو واپس لے کر اور نئی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی جائے۔ تو اب شہباز گل کے بھائی کی بازیابی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جا رہی ہے۔ آج الیکشن کمیشن نے دوسرا روز ہے مسلسل اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کل بھی اجلاس طلب کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور چیف الیکشن کمشنر کل لاہور میں تھے جہاں ان کی ملاقات لاہور ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ ٹریبونل ججز کی تعیناتی سے متعلق تھی، اور اس لیے وہ ویڈیو لنک پر شریک ہوئے تھے۔ آج پھر وہ خود بنفس نفیس الیکشن کمیشن میں موجود ہوں گے، اور آج پھر الیکشن کمیشن نے سر جوڑ لیے ہیں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کہ کیسے عمل درآمد کرنا ہے۔ اب اس میں ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہاں بھاگنا چاہ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے واشگاف اور صاف فیصلے پر بھی راہ فرار اختیار کیا جائے اور اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ کیوں کہ بندیال صاحب کے فیصلے پر بھی الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا تھا، اور اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کوئی خاص فال آؤٹ نہیں ہوا تھا حکومت کے لیے بھی اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب بھی الیکشن کمیشن ایسا کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو منوعاً تسلیم کرنا ہے، اس میں کوئی حجت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس میں ڈیلے کا تصور نہیں ہے، وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے۔ اور
सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को हमारे फैसले के समझने में कोई मसला हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा गलत इंटरप्रेट करता है, वो फैसले को सही समझ नहीं सकता, जैसा कि 13 जनवरी वाला सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच का फैसला भी वो सही उसकी तशरीह नहीं कर सका, क्योंकि ये नाअहल लोगों का एक टोला है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में बराजमान है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वाज़ेह कहा था कि अगर आपको हमारे फैसले में कोई मसला दरकार हो तो आप हमसे चैम्बर में आकर राब्ता कर सकते हैं और हम आपकी रहनुमाई कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद ये भागने के रास्ते तलाश कर रहा है, और इसे कोई बताए कि एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर दिन आपके लिए वो दिन साबित नहीं होंगे जो आपने पिछले साल जो आपने इलेक्शन नहीं करवाए और आपसे पूछा भी नहीं गया। आप याद रखिए कि इस 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया उसमें से मुस्तकबिल के 5 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल हैं। ये आपको भागने नहीं देंगे। आपके लिए बेहतर है कि आप इतनी ज़्यादा हुकूमत की तरफदारी ना करें, आप आइन के साथ खड़े हों, आप कानून के साथ खड़े हों, क्योंकि अगर आपने इस दफ़ा भी वही कुछ किया तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट से जो होगा वो ठीक नहीं होगा, आप पे शायद तौहीन अदालत भी लगा दी जाए। दूसरी तरफ ये है कि ये सब मिलकर ये गेम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और काजी साहब। हुकूमत को ये लगता है कि अगर काजी साहब हाथ से निकल गए, अगर काजी साहब को एक्सटेंशन ना मिली तो हुकूमत का कायम रहना मुश्किल है, क्योंकि वो काजी साहब के सहारे पर खड़ी है। और फॉर्म 47 भी इसीलिए कायम दायम है कि चीफ साहब मौजूद हैं, और चीफ साहब जब जाएंगे, क्योंकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना है, अब 99 डेज़ हैं, इसमें से आप 60 दिन तो ये निकाल दें क्योंकि छुट्टियां हैं 15 सितंबर तक, उसके बाद तकरीबन 35-40 दिन बचेंगे। और हुकूमत को हमारा मशवरा ये भी है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को नया चीफ जस्टिस नामजद कर दें, जिस तरह उन्होंने काजी फायज़ ईसा को उनके ओहदे पे आने से 2, 2.5, 3 महीने पहले ही नामजद कर दिया था। और उमर अता बंदियाल साहब को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि अब आप पैकिंग शुरू करें, आप जाने वाले हैं और नए चीफ जस्टिस काजी साहब हैं। तो इसी तरह से इस हुकूमत को अब चाहिए कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को भी नामजद कर दें कि नए चीफ जस्टिस ये हैं, और काजी फायज़ ईसा साहब से कहा जाए कि वो अपनी पैकिंग शुरू कर दें। अगली खबर आपके सामने रखते हैं बन्नू से, जहां पर अवाम की कसीर तादाद, लाखों में लोग अमन के लिए बाहर निकल आए हैं, और उनका मुतालबा सिर्फ एक है कि हमें अमन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो ना आपसे रोटी मांग रहे हैं, ना कपड़ा मांग रहे हैं, ना मकान मांग रहे हैं, ना कुछ और उनकी डिमांड है। वो सिर्फ चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं और हमें पुरअमन रहने दिया जाए, यहाँ ऑपरेशन ना किया जाए, यहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और अगर ऑपरेशन किया गया तो हम दर बदर हो जाएंगे, हमारे लिए मुश्किलात होंगी। हमने पहले भी कई शहादतें अपने इन कंधों पर उठाई हैं, अब हम मज़ीद शहादतें नहीं उठा सकते। ये देखिए कि वो कितनी बड़ी तादाद में अवाम बाहर निकली है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें,
اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔